السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی۔ امریکہ وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کو خاصا اہم سمجھا جا رہا ہے، بالخصوص جو اس وقت خطے میں جو صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے معاملے کے اوپر یہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر آرمی چیف کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات، اس کا کیا امپیکٹ ہے اور اس ساری صورتحال میں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یہ خاصا اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع جو ایران اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے جو خامنئی کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، تو ان پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ تو تفصیلات میں جاتے ہیں۔ ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو گفتگو میں ہمارے ساتھ آمنہ بھی ہوں گی اور وکاس بھی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آمنہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کو آمنہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ تھینک یو جازیب۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور میڈیا، جرنلسٹ اور جو ہے یہ بالکل کلوز ڈور کہا جا رہا ہے، یہ کلوز ڈور میٹنگ ہے جس میں جرنلسٹ الاؤ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ تھوڑا سا مینشن کر دیں کہ آئی تھنک پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کی یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو جنرل ایوب، جنرل مشرف اور اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے بارے میں جو کہا جاتا تھا، وہاں پہ میٹنگز ہوتی تھی، وہ جاتے تھے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ۔ لیکن یہ جو ہے ایک اس کو ڈفرینٹ اس میں اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی جو ہے پہلی مرتبہ امریکی صدر سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، جو کہ آئی تھنک انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کو لے کر ایک تو ڈیفینیٹلی جو اس وقت مڈل ایسٹ میں جو سچویشن ہے، آپ نے بھی مینشن کی، اس حوالے سے ایک ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت اہم ہے، گیم چینجنگ گیم کی چینجنگ صورتحال میں ایگزیکٹلی بھی اس کو دیکھا جا رہا بالکل۔ ہے۔ اور ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں اور جو فارن افیئرس کو سمجھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ چین کے حوالے سے جو ہے سچویشن کافی چینج ہو چکی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان انڈیا کی اس جنگ کے بعد، تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چین کو ایک مرتبہ پھر سے دور کرنے کے لیے جو ہے پاکستان کو اپنے قریب کرنے، تاکہ پاکستان اور چین کے جو اس وقت تعلقات میں ایک بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں بہتری آ رہی ہے، تو اس کو بھی یہ ملاقات جو ہے اس حوالے سے افیکٹ کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ یہ کچھ جو ہے ایکسپرٹس کی اوپینین ہے، تو آپ سے شیئر کیا۔ اچھا وکاس، آپ اس پوری صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں ایک کمنٹ اپنے طور کے اوپر یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، ایک اہم ملاقات ہے اور اس کو جو خطے کی صورتحال ہے اس سے جڑا ضرور جا رہا ہے۔ ہم ایک کشیدگی کا ہم نے سامنا بھی کیا یک طرفہ طور کے اوپر، بھارتی جو کارروائی کی گئی پاکستان میں، جو اس کو ہم جارحیت کہیں گے، اس کے بعد کی صورتحال جیسے آمنہ نے کہا، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ جو ممالک ہمارے لیے ہمارے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے، ہمیں سر فہرست چائنا تھا۔ تو ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے اور پاکستان کو بھی اپنا انٹرسٹ اس پوری صورتحال میں دیکھنا ہے۔ میرا اوپینین تو بہرحال یہ ہے جی کہ جو پاکستان میں جو ہر پاکستان کے شہری کے پاس جو پاسپورٹ ہے نا، اس پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کرامت نہیں ہے۔ تو آپ اس صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جنازیب، ہمنا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ دیکھیں، جب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بارہا بار مسئلہ کشمیر کا انہوں نے اپنا تقاریر میں جو ہے تذکرہ کیا ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ جو وہ اس مسئلہ کشمیر کو جو ایک عرصہ دراز سے کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ جو چل رہا ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں بھی اسی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہو چکی ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کی جو اہم ملاقات ہے آرمی فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں ان کے درمیان، اس میں خاص طور کے اوپر اس خطے میں جو کشیدگی جو جاری ہے اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز جو مرکز محور رہے گی وہ مسئلہ کشمیر بھی ہوگا۔
اس میں خاص طور کے اوپر جو کہ امریکی صدر خود ہی یہ بارہ بار کہہ چکے ہیں کہ اس خطے میں امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے تو وہ مسئلہ کشمیر کے حل سے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں ٹاپ آف دی لسٹ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے، جب سے اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ کشیدگی ہوئی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے یہ خطہ شدید دباؤ کا شکار ہے بادشاہ صاحب، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں اسلامی ممالک وہ بھی اس وقت بھی شدید دباؤ کا شکار ہے، اور خاص طور کے اوپر امریکہ کی جانب سے بھی بارہ بار اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے آج جو ایرانی صدر ہیں، ایرانی آیت اللہ خامنئی، ان کی جانب سے جو ہے وہ کہا بھی گیا اور واضح طور پہ کہا گیا کہ ہم کسی بھی قسم کی جو ہے مسلط کیا گیا امن یا کسی بھی دھمکی کو وہ ایران جو ہے وہ قابل قبول نہیں کرے گا۔ G7 ممالک کا اعلامیہ بھی آیا، اس میں بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو وہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، لیکن صورتحال جو ہے بدستور کشیدہ ہے، اور جو اس وقت کی جو مالیاتی نقصانات کی عباسی صاحب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 72 کروڑ 80 لاکھ ڈالر یومیہ جو اس وقت نقصان وہ ہو رہا ہے، اسرائیل کو ہو رہا ہے، اور ان کی جانب سے اب تک 9,900 جو شہری ہیں ان کی جانب سے کلیم بھی جمع کروا دیے گئے ہیں، اور انہوں نے 25 کروڑ سے زائد ڈالر کے جو کلیم ہیں انہوں نے اسرائیلی گورنمنٹ کو جو وہ جمع کروائے ہیں کہ ہمیں اتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اور اب تک مجموعی اگر بات کی جائے تو ان 5 دنوں کے دوران جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے مجموعی طور کے اوپر 2 ارب ڈالر سے زائد کا انفراسٹرکچر کا جو نقصان ابھی جو وہ اسرائیل کو ہو چکا ہے، چونکہ الفتح میزائل کا بھی جو وہ کل ان کی جانب سے لانچ کیا گیا اور انہیں ٹارگٹ سیٹ کیا گیا، بھاری نقصان اس وقت اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے جس طرح وہ ہمارے یہاں پر پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس وقت یہ گلے کی ہڈی بن چکی ہے یہ جنگ اسرائیل کے لیے، اور ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکلے تاکہ ان کی بھی جو ہے عزت بچ جائے اور یہ جو معاملہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا یہ بھی حل ہو۔ اچھا، اس میں ایک یہ چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی فیکچولی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کا جو خطے میں اثر رسوخ ہے اس کے بڑھانے میں کہیں نہ کہیں کردار ضرور ادا کیا ہے، اس کی کمی میں جو ہے وہ کردار ادا نہیں کیا، نمبر ایک۔ نمبر ٹو، جیسا کہ ایک امپریشن ہے ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ اینٹی وار ایک لیڈر ہیں، وہ امپریشن ٹوٹلی ختم ہوا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ اسرائیل کا جو بھی اثر رسوخ بڑھا ہے وہ ود دی ہیلپ آف امریکہ بڑھا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ کیونکہ سعودی عرب میں جو حالیہ دورہ ہوا ٹرمپ کا، اس میں بھی انہوں نے سعودی حکام سے کہا جی کہ آپ معاہدہ ابراہیمی کے اوپر سگنیچر کریں، جس پہ دبئی جو ہے وہ پہلا ملک ہے جس نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ تو ہر ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ خبر یہ بھی ہے وکاس کہ کوئی معدنیات کے حوالے سے بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ آپ، کیونکہ ایک انفارمیشن شاید یہ پہلے سامنے آئی تھی کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر لیجسلیشن کے لیے کوئی پروسیس چل رہا تھا، لیکن شاید ایک صوبائی حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل میں اس کے اوپر کوئی اپنا موقف تھوڑا مختلف دیا ہے۔ جی بالکل، معدنیات سے متعلق ایک لیجسلیشن زیر غور تھی خیبر پختونخوا میں، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جب تک چاروں صوبے جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے تب تک جو ہے کوئی ایسی متنازع لیجسلیشن نہیں کی جائے گی، اور ہمیشہ سے جو لیجسلیشن ہوگی وہ قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ کی جائے گی، اس پہ چاروں صوبوں کا انپٹ لیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا حکومت ہے جہاں پر معدنیات سے متعلق قانون منظور ہونا تھا وہ پیش تو کیا گیا، لیکن اس معدنیات سے متعلق جو بل تھا اس کو جو ہے وہ نہ تو فلور کے اوپر لایا گیا اور نہ ہی اسے منظوری کا عمل جو ہے اس کا شروع ہو چکا، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل میں اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے باضابطہ طور پہ بارہ بار یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے معدنیات سے متعلق اس بل کو اس وقت تک منظور نہیں کیا جا سکتا جب تک جو ہے تمام فریقین خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کو جو وہ آن بورڈ لے کر جو وہ فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ سب سے اہم جو وہ چیز اس میں جو زیر بحث رہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی بھی جو ڈسپیوٹ۔ اس پہ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ کے طرف سامنا ضرور آؤں گا کیونکہ آخر میں آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ایک چیز میں یہ ضرور ایڈ کر دوں کہ یہ ملاقات فیلڈ مارشل کی امریکی صدر کے ساتھ جو ملاقات ہے یہ
خطے میں بہت اہمیت کی نظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن وہیں پہ ساتھ ساتھ جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ اس عمل میں جو ہے وہ اس وقت شامل نہیں ہے۔ آمنہ، آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا ہاں، میں چاہیں گے؟ ایڈ یہ کرنا چاہتی تھی کہ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ اس جنگ میں مختلف جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے ایک صف بندی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ کھل کے امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس میں فرانس اور متحدہ عرب امارات اور کچھ دیگر ممالک ہیں جن کی جانب سے اس سے بالکل علیحدگی جو ہے اختیار کی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جیسے جیسے یہ سچویشن انفولڈ ہوتی ہے۔ آج کی ملاقات بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور آپ سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، آپ اس سے قبل جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی آپ کچھ بات کر رہے تھے انٹرنل ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جو وہاں پر پروٹیسٹ ہوا ہے امریکہ میں، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، کچھ اس پہ بھی اگر آپ جی ہاں، میں بھی شامل کرنا چاہوں گا، اس کا بھی آپ تفصیلی جواب دے دیجیے گا۔ دو سوال ہو گئے یعنی ہاں بالکل، کیونکہ انتہائی اہم ملاقات آپ نے ذکر بھی کیا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ اہم ملاقات ہونی ہے، لیکن پاکستانی حکومت جو وہ یہاں پر جو وہ نظر نہیں آتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی دیکھیں، پہلا سوال یہ پی ٹی آئی والا، یہ بات آفیشلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے اس کے اوپر ایک موقف دیا گیا، اور ان کی طرف سے یہ بالکل واضح طور کے اوپر کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کے خلاف جو 2 یا 3 لوگ اکٹھے ہوئے، اور وہ بھی بہت فاصلے کے اوپر تھے، اور جو انہوں نے وہ اپنی کوشش کی ایک حاضری لگوانے کی، لیکن وہ آفیشلی پی ٹی آئی نے اس پورے سنیریو میں جو ہے وہ اس کو آن نہیں کیا، اور یہ کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی وہ جو ایک اسپیسیفک مقصد، ظاہری بات ہے یہ پہلے بھی رہا، اور اس پوری صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا وہ ایک ملک ہے جس نے ہر وقت ہر سٹیپ کے اوپر یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو سفارتی سائٹ کے اوپر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا رہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ہے یا دیگر بالخصوص بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے اس معاملے پہ موجود ہے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے کہ حکومت یا جو پاکستان کی اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ کہاں ہے، تو اس حوالے سے آئندہ چل کے جو ہے وہ مزید ہمیں چیزیں مزید میچور ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن اس پوری صورتحال میں یہ بات بہرحال ایک طرح سے بہت واضح ہے کہ اس ملاقات میں جہاں پہ اس کے بعد کچھ اہم فیصلہ سازی یا بہت اہم کچھ ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو مڈ میں کہا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے بالخصوص اسرائیل کے حوالے سے وہ بالکل واضح ہے، اور جو پاسپورٹ ہے پاکستان کا اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے، اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ایک بات بہرحال ضرور ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور پھر جنگوں کے بعد آخر میں فریقین جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر ہی آتے ہیں، اور بات چیت کے ذریعے ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔